دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک زندگی کی ضرورتیں. زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں یہ سب سمجھتے ہیں اور سب ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جان کھپا رہے ہیں, جان لگا رہے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے. مسلمان بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, غیر مسلم بھی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. کھانا پینا, بیوی بچے, گھر, گاڑی, بہترین گاڑی, یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں. اور ان زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آج انسان اپنی جان لگا رہا ہے. مسلمان بھی جان لگا رہا ہے, غیر مسلم بھی جان لگا رہا ہے کہ میری زندگی کی ضرورتیں اچھی سے اچھی طرح پوری ہو جائیں, بہتر سے بہتر طریقے سے پوری ہو جائیں. یہاں تک کہ زندگی کی ضرورتیں جانور بھی پوری کر رہا ہے. وہ بھی گھر بناتا ہے, چوٹی بل بناتی ہے. اسلام کے محققین نے لکھا ہے کہ زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں. جیسے زمین کے اوپر انسانوں کی بستیاں ہیں, محلے ہیں, تو زمین کے نیچے چونٹیوں کی بستیاں ہیں, ان کے محلے ہیں. چونٹی گرمیوں میں اوپر آتی ہے, اپنا دانہ چنتی ہے اور نیچے لے جا کے اپنے گھروں میں اناج جمع کرتی ہے. اس کا اناج ہی کتنا, لیکن وہ گرمیوں میں باہر آتی ہے. بارش کے دنوں میں وہ زمین کے اوپر نہیں آتی. بارش میں زمین پر آئے گی تو وہ بھوک کر چلی جائے گی. وہ سمجھتی ہے گرمیوں کے زمانے میں اوپر آتی ہے, اناج چنتی ہے, دانا چنتی ہے, اپنے گھروں میں لے جا کے جمع کرتی ہے. اس کے گوڈون ہیں. 6 مہینے کی غذا چونٹی اپنے پاس جمع رکھتی ہے. اگر 6 مہینے اسے زمین پر آنے کا موقع نہ ملے تو اس کی 6 مہینے کی غذا زمین کے نیچے موجود ہے, اسے جمع کر کے رکھی ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں, اس میں انڈے دیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو پال کر بڑا کر کے اڑنے کے قابل بنا دیتے ہیں. تو زندگی کی ضرورتیں جانور بھی سمجھتا ہے, وہ بھی پوری کر رہا ہے. عرب میں ایک 10-12 سال کا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے اسے لے کے چلتا ہے اور اس کے پیچھے اونٹوں کی ایک قطار چلتی ہے. لیکن جب سے وہ زندگی وہ اتنا بڑا جانور ہے اونٹ کہ اگر وہ بچے کے سر پر منہ مارے ہے تو اس کا سر ایک لقمہ ہو جائے گا بچے کا. وہ کھلی کی طرف پھوڑ دے گا اس کے سر کو. وہ اتنا طاقتور جانور ہے. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مالک کا آدمی ہے. یہ بچہ بے ضرور ہے لیکن یہ میرے مالک کا آدمی ہے اور میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرتا ہے, لہذا میں اس کے تابع ہوں کیونکہ یہ میرے مالک کا بچہ ہے اور وہ میری ضرورت پوری کرتا ہے. سرکس میں نچانے والا شیر کو نچاتا ہے, حالانکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے لیکن وہ تابع ہو جاتا ہے. تو ضرورتیں زندگی کی سب سمجھتے ہیں, سب پوری کر رہے ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں.
مسلمان بھی پوری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پوری کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ نبیوں نے آ کر زندگی کا مقصد سمجھایا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وقت جب پورا ہو جائے گا تو اسی کا بلاوا آئے گا۔ تو انسان نہ مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ رب، وہ ذات جس نے موت اور حیات پیدا کی۔ کیوں پیدا کی، کیوں دنیا میں انسان کو بھیجا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں سوال کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ عبث کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بیکار چیز۔ کتنے بیکار چیز ہو کہ دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ اور کیا تمہارا خیال ہے کہ تم میرے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، تمہیں واپس آنا بھی ہے میرے پاس، اور پھر حساب دینا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کر کے آئے کہ نہیں کیا۔ آپ کسی آدمی کو بنگلور بھیجتے ہیں، کسی کام سے بھیجتے ہیں کہ بھائی بنگلور جاؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ جب وہ واپس آتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہوا نہیں ہوا۔ وہ بولتا میں لال باغ گیا تھا، میں ودھان سبھا دیکھ کے آیا۔ کہتے بھائی یہ سب بیکار باتیں مت کرو، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ پاک نے بھی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ واپس بلا کے پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ اسی کا نام حساب ہے، اسی کا نام سوال ہے، حساب ہے۔ تو زندگی ایک مقصد کے لیے دی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد امتحان ہے، امتحان۔ زندگی امتحان ہے۔ انسان کی نادانی ہے، غفلت ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں مزے کرنے آیا ہوں، مزے اڑانے آیا نہیں ہے، امتحان دینے آیا ہے۔ زندگی امتحان ہے۔ پیدا ہوا امتحان شروع، مر گیا امتحان ختم۔ یہ زندگی کا امتحان ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ کبھی دنیا میں حالات اللہ لاتا ہے اور حالات لا کر ان حالات سے انسانوں کو گزارتا ہے۔ ان حالات سے ان کا گزرنا ان کو گزار کے امتحان لیتا ہے۔ کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی غم دے کر امتحان لیتا ہے۔ خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے۔ کبھی صحت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی بیماریاں دے کر امتحان لیتا ہے۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے۔ کبھی تنگیاں لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور کبھی سہولت دیتا ہے، امتحان دیتا ہے۔ جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے، اور سب کا امتحان لیتا ہے۔
اچھوں کا بھی بروں کا بھی. یہ نہیں ہے کہ صرف برے لوگوں کا امتحان ہے, اچھوں کا بھی امتحان ہے. اللہ نے نبیوں کا امتحان لیا, نبیوں کا. انبیاء اللہ کے نیک بندے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی امتحانات سے گزارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں, ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم, ارے زمین پر میرا دوست ابراہیم. فرشتوں سے کہہ رہا ہے, خالق کائنات مالک کائنات کہتا ہے کہ میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی ہمارا نام لے کے کہہ دے بڑا آدمی, ارے بڑا بھی بہت بڑا نہیں, کوئی وزیر, کوئی ایم ایل اے, کوئی منسٹر کہہ دے بھائی کنگل میں فلاں میرا دوست ہے, تو پیپر میں دڑا ہوتی, پیسے دے کو دڑاتی, دیکھے گا یہ انہیں بولا میں دوست کا دوست کا. اور یہاں خالق کائنات کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون, کون بول رہی ہے؟ ابراہیم. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا. کتنے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, ابتلا کہتے ہیں امتحان, آزمائش. تو اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, میں نے امتحان لیا ابراہیم کا. امتحان کئی بہت امتحانوں سے گزارا, وہ سب امتحانات میں کامیاب ہوئے. تو نبیوں کا امتحان لیا. ایک نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. ان کے قصے کو قرآن نے بہترین قصہ کہا ہے. ان کے نام کی سورت سورہ یوسف, اور ان کے قصے کو احسن القصص, بہترین قصہ. یوسف علیہ السلام نبی ہیں, ایسے نبی کہ ان کے باپ نبی, ان کے دادا نبی, ان کے پردادا نبی. حضور نے ان کی تعریف کی, کریم, ابن کریم, ابن کریم, ابن کریم. یوسف, ابن یعقوب, ابن اسحاق, ابن ابراہیم, یہ سب نبی ہیں. یوسف نبی, ان کے باپ یعقوب نبی, ان کے باپ اسحاق نبی, ان کے باپ ابراہیم نبی. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل میں ڈال کر آزمایا. 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں. کتنے سال؟ 10 سال. نبی ہیں, نبی ہیں. ان کے باپ بھی نبی ہیں, ان کے دادا بھی نبی ہیں, ان کے پردادا بھی نبی ہیں, لیکن 10 سال جیل میں رہے. وہ آخری امتحان تھا, آخری امتحان. اس سے پہلے بازار مصر میں بیچے گئے, مصر کے بازار میں بیچے گئے. پرانے زمانے میں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا, لوگ اس کو گائے بکری کی طرح پکڑ کے بازار میں بیچ دیتے تھے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں, والی وارث کوئی نہیں. تو یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے تھے, کوئی نہیں تھا. بازار مصر میں بیچ دیا سوداگروں نے. وزیر نے خریدا, عزیز مصر وزیر, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ
یہ کسی شریف خاندان کا لڑکا معلوم ہوتا ہے. اس کا چہرہ، اس کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ کسی شریف گھرانے کا لڑکا ہے. دیکھ، اس کے ساتھ غلاموں کا سلوک نہ کرنا، نوکروں کا سلوک نہ کرنا، اس کو اچھی طرح سے عزت سے رکھنا کہ کسی شریف گھر کا لڑکا ہے. چند دنوں میں بیوی ان کی عاشق ہو گئی. وزیر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی. اس نے یوسف علیہ السلام کو محل میں بند کر لیا، اندر کے کمرے میں بند کر لیا، اور یوسف علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگی کہ میری خواہش پوری ہو. 7 کمروں کے اندر بند تھے، 7 دروازے. بڑے محلوں میں نکلنے کے کئی دروازے ہوتے ہیں، بڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں. اندر کا دروازہ، باہر کا دروازہ، پھر باہر کا گیٹ. تو اس کے محل کے 7 دروازے تھے اور اندر کے کمرے میں اس نے بند کر دیا. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ مجھے بدکاری پر اکساتی ہے، میں بھاگوں. کہاں بھاگوں؟ سارے دروازے بند ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام سوچنے لگے کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک تو جاؤں. ارے اس سے بچنے کے لیے جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک جاؤں. چنانچہ وہ دروازے تک دوڑے. جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ کھلا، اللہ کی قدرت سے کھلا. جیسے آج کل بینکوں میں، ایئرپورٹوں میں دروازے ہوتے ہیں شیشے کے، قریب جاؤ بند رہتا ہے لیکن نزدیک جاؤ کھلتا ہے. تو یوسف علیہ السلام گئے، دروازے کی طرف دوڑے اس سے بچنے کے لیے کہ یہ ان کو پکڑ کے بدکاری پر آمادہ کر رہی ہے. جب دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کھلا. پھر آگے گئے، دوسرا دروازہ اس کے قریب پہنچے، وہ کھلا. تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، 7 دروازے کھل گئے. جب 7واں دروازہ کھلا تو یہ باہر آ گیا. ادھر سے وزیر آ رہا ہے اندر، ادھر سے یہ باہر جا رہے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں. اور جب 7واں دروازہ کھل کے باہر نکلے تو ادھر سے وزیر آ رہا ہے اور زلیخا پیچھے ہے جو یوسف علیہ السلام کا پیچھا کر رہی ہے. جب عورت نے دیکھا کہ میرا مکر اور فریب پکڑا گیا تو اس نے الٹا رنگ بدل دیا اور وزیر سے کہا، دیکھ تو کہہ رہا تھا کہ اس کو عزت سے رکھ، اس نے آج تیری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. عورت بڑی مکار ہوتی ہے، عورت بڑی مکار ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. گھر میں جا کے بولو ان کو. وہ بیچاری کیا کرے گی؟ شیطان نے اس کو جال بنایا ہے. وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس کو شیطان نے جال بنایا ہے. تو وہ عورت ایک دم بدل گئی کہ تو کہتا تھا کہ شریف گھر کا لڑکا ہے، اس کو عزت سے رکھو، نوکروں کا سلوک نہ کرو اس کے ساتھ، اور آج اس نے تیری بیوی پر ہی ہاتھ ڈال دیا. اب لوگ کس کی سنیں گے؟ ارے وزیر کی بیوی کی سنیں گے، نوکر کی سنیں گے. مصر میں مشہور ہو گیا کہ وزیر کی بیوی نوکر کی عاشق ہوئی. تو زلیخا نے یہ بتانے کے لیے کہ جس کے پر میں عاشق ہوئی ہوں وہ کیسا لڑکا ہے، اس نے اپنی سہیلیوں کی دعوت
اس کی سہیلیاں، وزیر کی بیوی کی سہیلیاں کیسی ہوں گی؟ بڑی بڑی عورتیں، بڑے گھرانوں کی ماؤں عورتیں، اس نے ان کی دعوت کی اور کھانے کے بعد ان کے سامنے پھل رکھے اور ہر ایک کو ایک چاقو دی. عربوں کے ہاں آج بھی رواج ہے کہ جب پھل کھاتے ہیں تو ہر آدمی کو ایک چاقو دیتے ہیں تاکہ جس کو جو پھل چاہیے وہ اٹھا کر وہ چھل کے کھائے. ہمارے ہاں سب کو ایک چاقو، وہ بھی کیسی رہتی ہے تو آدھی زنگ میں ڈب کو رکھتی ہے. سیب کاٹے تو سیب کالا ہو جاتا ہے. عربوں کے ہاں ہر ایک کو ایک چاقو. تو اس نے پھل رکھے، انہیں چاقو دے دی اور کب کھاؤ نا. اور جب انہوں نے پھل اٹھائے اور پھل کاٹنا شروع کیا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف ذرا ادھر تو آ. ارے یوسف ذرا ادھر تو آ. اور مالکن بلا رہی ہے، وہ آئے. وہ جب آئے تو یہ اس کی سہیلیاں وزیر کی وہ حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی کہ یہ انسان ہے. ارے یہ تو فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ لگتا ہے. فرشتہ وہ ان کے حسن کی ان پر عورتوں پر بجلی گر گئی. اب ہاتھ میں پھل اور چاقو ہے اور سب دیکھ رہی ہیں کس کو؟ کسے دیکھ رہی ہیں؟ حیران ہو کے یوسف کو دیکھ رہی ہیں. زلیخا کہنے لگی ارے پھل تو کھاؤ نا، ارے پھل تو کھاؤ نا. اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جب پھل پر چاقو چلائی تو وہ پھل پر سے گزر کے انگلیوں کاٹ گئی. پھل سے گزر کے چاقو انگلیاں کٹ گئی اور خون بہنے لگا. تو زلیخا نے کہا کہ دیکھو تم نے جو مجھے تانا دیا کہ تم نوکر کی عاشق ہو، آج تم نے دیکھ لیا اپنا خود کا حال ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے آدمی جو کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ 7 قسم جن کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے. تو وہ نوجوان جو اللہ کے ڈر سے رک جائے، کسی شریف اور حسین عورت کے بلانے پر وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے، تو قیامت میں اللہ اس کا یہ اعزاز و اکرام کریں گے کہ اس کو قیامت میں عرش کے نیچے جو ہے تو اس نے ان کو جیل بھیج دیا، وزیر کی بیوی نے. اب جیل میں پڑے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، برس گزر رہے ہیں، کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں. ارے بھائی کیس ہوتا ہے اس کی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے نا، ڈیٹ ہوتی ہے نا. نہیں معلوم کرتا ہوں، لیکن ان کی کوئی ڈیٹ نہیں. ایک پردیسی ہے، مسافر ہے، غریب ہے، پڑا ہوا ہے جیل میں. کب اس کا کیس لیا جائے گا کوئی ڈیٹ نہیں. دن گزر رہے ہیں، برس گزر رہے ہیں، 10 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ کتنے گزر گئے بھائی؟ اللہ. اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. ایک اللہ کا غیبی نظام ہے، وہ حرکت میں جب آتا ہے تو دنیا کے سارے نظام ٹوٹ جاتے ہیں. سارے نظام ٹوٹتے ہیں جب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. میں ابھی 10-12 دن پہلے بنگلہ دیش سے آیا ہوں. میں 1 ہفتہ 10 دن پہلے بنگلہ دیش میں تھا.
تو ایک عورت جس نے ملک پر 15 سال حکومت کی، ایسی حکومت کی کہ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اس عورت کے سامنے آ کر سب بکری بن جاتے تھے. بکری ایسی شیرنی کہ جس کے سامنے مرد بکری بن جائے. تو 15 سال حکومت کی اس پر. تو 15 سال کی حکومت 15 گھنٹوں میں ختم ہو گئی. کتنے میں معلوم نہیں کرنا. ارے معلوم کی نہیں جی. بڑا افسوس ہے کہ انسان عبرت نہیں لیتا. واقعات دیکھتا ہے، واقعات سنتا ہے، لیکن عبرت نہیں لیتا. وہ اس سے نصیحت نہیں لیتا، اس سے عبرت نہیں لیتا. تو 15 سال کی حکومت 15 گھنٹوں میں ختم ہو گئی. اور ایسی ختم ہوئی کہ جس ملک پر اس نے حکومت کی اس ملک میں اسے قدم رکھنے کی جگہ نہیں. ختم رکھنے کی جگہ نہیں. اور دنیا کا کوئی ملک اسے لینے تیار ہے، کوئی اسے پناہ دینے تیار ہے. اللہ کا نظام ہے، غیبی نظام ہے، قدرت کا نظام ہے. مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ ہے مالک ملک کا، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. ساری نیکیاں سارے سب کچھ تیرے ہاتھ میں. تو 10 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کے. اب اللہ کا نظام غیبی حرکت میں آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر پورے دربار میں کوئی نہیں بتا سکا. حالانکہ دربار میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے تھے. دربار میں ہر ایک کو جگہ نہیں ملتی تھی. ملک کے بہترین عقل رکھنے والے ان کو دربار میں جگہ دی جاتی تھی تاکہ وہ حکومت کے معاملات میں بادشاہ کی مدد کریں. تو بادشاہ نے خواب بیان کیا، تعبیر پوچھی. دربار میں کوئی تعبیر نہیں بتا سکتا. تو بادشاہ کا ایک ملازم جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ چند ایک عرصہ جیل میں رہ چکا تھا، اسے یاد آیا. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ جیل میں ایک بزرگ ہیں، جیل میں ایک بزرگ ہیں، فرشتے کی طرح ہیں. وہ فرشتے کی طرح ہیں. وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ہم دو کو انہوں نے تعبیر بتائی تھی، دونوں کی تعبیر صحیح نکلی. بادشاہ نے کہا جاؤ جلدی سے بلا کے لاؤ ان کو. اب ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کی. جاؤ بلا کے لاؤ. وہ دوڑا آ گیا بلانے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ماجرا کیا ہے بتا. اس نے سارا قصہ بتایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، پورا دربار تعبیر بتانے سے عاجز ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے پہلے کہو، بادشاہ سے کہو کہ میرے الزام کی تحقیق کرو. میرے اوپر الزام ہے، میں اس الزام کے ساتھ حکومت میں نہیں آنا چاہتا. پہلے تحقیق کرو میرا الزام. بادشاہ نے تحقیق کروائی. جب تحقیق کروائی تو پتا چلا کہ وہ الزام لگانے والی عورت وہ خود مجرم تھی اور یہ پاک. اس نے اقرار کر لیا کہ مجرم میں ہوں، یہ پاک. تو معاملہ صاف ہو گیا. پھر بادشاہ کو تعبیر بتائی خواب. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی. 7 سال بمپر کراپ بولتے تمہارے بمپر کراپ.
نہیں بولتے زبردست فصل. اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا. پہلے 7 سال فصلیں ہوں گی زبردست. اس کے بعد کے 7 سال فصلیں جل جائیں گی, بارشیں نہیں ہوں گی, فصلیں جل جائیں گی. تو پہلے 7 سال کی فصلیں جمع رکھو, جتنی جتنی ضرورت ہے اتنی اتنی نکالو اور ان کو خوشوں میں رکھو. خوشہ دانے اندر سے مت نکالو, جتنی ضرورت ہے نکالو ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے. جتنی جتنی ضرورت ہے نکال کے استعمال کرو. تو 7 سال کی فصل قحط کے 7 سال استعمال کرو, اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا, بارشیں ہوں گی, اس وقت بیج ڈالنے کے لیے تمہارے پاس بیج بھی ہونے چاہیے. تو 15 سال کا پلان بتایا یوسف علیہ السلام نے. کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ 15 سال کا پلان بتایا کہ 7 سال زبردست فصلیں ہوں گی, 7 سال قحط ہوگا. تو 7 سال کی اس فصلیں 7 سال کے قحط میں استعمال کرو, اور پھر اس کے بعد 15ویں سال بیج بھی ہونا, بارش ہوگی زمین میں ڈالنے کے لیے بیج بھی ہوگا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, اتنا لمبا چوڑا کام یہ میرے بس کا نہیں ہے, تم کر سکتے ہو. اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کر سکتے ہو. یوسف علیہ السلام کہنے لگے انی حفیظ علیم, میں جانتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے حکومت تم سنبھالو, آج سے حکومت تم سنبھالو. بادشاہ نام کا تھا, سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کے. تو اللہ تعالیٰ نے جیل خانے سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں, دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جیل خانہ بھی امتحان تھا, یہ حکومت کے تخت پر جو اللہ نے مجھے بٹھایا ہے یہ حکومت کا تخت بھی امتحان ہے. وہ جیل خانہ بھی امتحان تھا اور یہ حکومت کا تخت بھی امتحان ہے. تو بھائیو بس ایک جملہ اللہ کرے ہم سب یاد رکھیں, ایک جملہ خلاصہ سب یاد رکھو. دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. یہ خلاصہ ہے کہ دنیا میں جو انسان جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. جس حال میں اللہ نے جس کو رکھا ہے, تو دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا ہے, کیسے جیتا ہے, کیا کرتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے ایک وقت پر پیدا کیا, اس کا نام ہے عالم ارواح, جہاں سب انسانوں کی روحیں پیدا کی. اللہ نے سب کی روحوں سے سوال کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. فرعون, حامان, شداد, نمرود, کافر, مشرک سب نے اقرار کیا آپ ہمارے رب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوال پر میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک اللہ آپ ہمارے رب ہیں, وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. مجھے اس طرح یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو.
کل کی بات آدمی بھولتا نہیں ہے. کل کی بات اگر کوئی بھول جائے تو اس کو تانا دیتے ہیں. کیا جی کل بولے آج بھول گئے, رات گئی تو بات گئی. تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے جو میں نے اقرار کیا, اقرار وہ عہد اور وہ اقرار مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات آدمی کو یاد رہتی ہے, بھولتا نہیں ہے. اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے کہ دنیا میں بیٹھ کر اللہ امتحان لیتا ہے کہ وہاں تو کہا تھا اللہ میرا رب ہے, دنیا میں کیا کہتا ہے. دنیا میں اس اقرار پر چلتا ہے یا اس اقرار سے پھر جاتا ہے. اسی لیے جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت. پہلا کام اسے نہلا دھولا کر, کیونکہ بچہ گندگی میں سے آتا ہے, ماں کے پیٹ سے آتا ہے, ماں کے پیٹ پہ گندگی ہے تو اس گندگی میں سے آتا ہے. تو اسے نہلا دھلا کر اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں کیا کرتے ہیں تمہارے, ارے کیا کرتے جی. تو یہ کب سے شروع ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نواسے پیدا ہوئے تو دونوں موقعوں پر حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, ان کی پیدائش کے موقعوں پر حضور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور آپ نے حضرت اپنے نواسوں کو گود میں لے کر ایک کان میں اذان پڑھی, دوسرے کان میں اقامت پڑھی. اس دن سے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں, ایک کان میں. یہ کوئی رسم نہیں ہے, دین کا کوئی کام رسم نہیں ہے, ایک بڑی حقیقت ہے. یہ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ اذان ایک دستور ہے. دستور جیسے لوگ کہتے نہیں ہمارے گاؤں کا دستور, ہماری بستی کا دستور, ہماری انجمن کا دستور, تو مسلمان کی زندگی کا دستور اذان ہے. کہ اسے یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ تجھے دنیا میں اللہ کو بڑا سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. اللہ بڑے ہیں, ان کی طاقت بڑی ہے, ان کی قدرت بڑی ہے. وہ کامیاب کرنے پر آئے تو کوئی ناکام نہیں کر سکتا, وہ ناکام کرنے پر آ جائے تو کوئی کامیاب کر نہیں سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ راضی ہو جائیں سب سے بڑی کامیابی. اور رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی. پھر کوئی ناکام کر نہیں سکتا. وہ کب راضی ہوتے ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ آدمی نظر آتا ہے کہ خوش ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ کو نظر آتا نہیں. کیسے پتا چلے خوش ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو, وہ اللہ خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا. یہ مسلمان کا پہلا سبق ہے. میرا آپ کا سب کا دنیا میں آتے ہی یہ پہلا سبق ہے. پھر جب مرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی میت کو دفن کرنے والے گھروں کی طرف واپس نہیں پہنچے تو فرشتہ آ کے اٹھاتا ہے, اٹھ اللہ کے حکم سے, اور اسے بٹھا کے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. اگر اس نے اللہ کو مان کر, اس کی بڑائی کو مان کر, اس کے حکم کو بڑا مان کر زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور اگر وہ اللہ کو بھول کر جیا ہوگا کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا. ایک مرتبہ حضور غمگین تھے, غمزدہ تھے.
حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے پیارے رسول، اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ میں میرے حبیب کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ کیوں غمزدہ ہیں حضور، لیکن تسلی دینے کے لیے، جیسے بچے کو باپ تسلی دیتا ہے کہ بیٹا مت رو مت رو مت رو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے میری امت کا غم ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان کی طرف چلے، ایک قبرستان میں پہنچ کر ایک قبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا اس قبر والے سے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ کھڑا ہوا، انتہائی خوبصورت حشاش بشاش چہرہ، خوش حشاش بشاش، اور وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس اپنی جگہ چلے جا، وہ قبر میں چلا گیا۔ حضرت جبرائیل دوسری قبر پر گئے، اس سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ مردہ کھڑا ہوا، انتہائی پریشان چہرہ، پریشان حال، اور کہہ رہا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ حضرت جبرائیل فرمایا چلا جا قبر کی طرف۔ پھر حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس حالت میں مریں گے کل اس حالت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون حضرت عمر؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اس قابل ہیں کہ میرے بعد نبوت ہوتی تو یہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اس لیے نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو اسلام پر جینا سیکھو۔ اگر اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو اسلام پر جینا سیکھو، اسلام پر جیو گے تو اسلام پر مرو گے۔ مسلمان جذباتی ہے، مسلمان جذباتی، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے۔ کیا مرغی کی جان ہے کاٹ کو کھا جاتا ہے؟ مرغی کی جان ذبح کر کو کھا جاتا ہے؟ ارے جان دینا بات کی بات ہے، پہلے دین پر جینا سیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دین پر جینا سیکھو گے تو دین پہ موت ہے، تو جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جب دی جائے گی جب اللہ چاہے گا، لیکن جینا تو سیکھو دین پر۔ تو بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے اور ختم ہوتی ہے کام بولو، ارے بولو جی، آخری کام کیا کریں گے؟ آدمی مر گیا، آخری کام کیا کریں گے؟ وہ اپنی نماز خود نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز اس کی طرف سے نماز کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ تو مسلمان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ پیدا ہوا آزاد دو، مر گیا پھر اسے لینا دو۔ کیوں کہ جیسے پیدا ہوتے ہوئے ناپاک دنیا میں آیا ہے، ماں کے پیٹ سے ناپاک آیا ہے، اسے نہلا دھلا کے آزاد دو، پھر جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ ناپاک جاتا ہے، کیونکہ موت کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کا اندر کا سب نکال دیتی ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے، اسے غسل دو، پھر یہ نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی، اس کی نماز کون پڑھیں گے؟ بولو جی،
اسی لیے میت نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ معاف کر دے. کس کو معاف کر دے؟ پہلے ہم زندوں کو معاف کر دیں. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ معاف کر دے. کس کو معاف کر دے؟ پہلے ہم زندوں کو معاف کر دیں. وہ میتنا، پھر اس میت کو بھی معاف کر دیں. پہلے ہمیں بھی معاف کر دیں، پھر اس میت کو بھی معاف کر دیں. مسلمان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذان. پہلا ہوا نہلا دھلا کے اذان نہیں ہے، مر گیا تو نہلا دھلا کے نماز پڑھنا. تو شروع زندگی کا اذان ہے، ختم زندگی کا نماز. پھر اسے قبر کے حوالے کریں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کی. منہا خلقناکم، اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، آج ہم تجھے پھر اسی مٹی میں ملا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کل قیامت کا خدا تجھے پھر اسی مٹی سے کھڑا کرے گا. یہ کہہ کے بسم اللہ اللہ باللہ رسول اللہ کہہ کے اسے قبر کے حوالے کریں. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ تو جسم ہے قبر میں گیا، یہ جسم قبر میں گیا، روح مرتی نہیں ہے. روح تو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، کہ روح جسم سے نکل گئی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن گیا، جو کچھ ماں باپ نے کھایا اس سے بچہ بنا ہے، جسم بنا ہے. لیکن جو کچھ ماں باپ نے کھایا اس سے روح نہیں بنی. روح دنیا کی کسی چیز سے نہیں بنی. جسم تو بنا ہے جو کچھ ماں باپ نے کھایا پیا اس سے جسم کی پرورش ہوئی ہے. لیکن روح وہ دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ روح لایا، اللہ کے خزانے سے لایا، اور وہ جسم میں ڈال گیا. اور پھر لکھ گیا کہ یہ روح اس جسم میں سے واپس کب جائے گی، کس تاریخ کو، کس وقت جائے گی. اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو فرشتہ آ کر روح ڈال گیا، اور فرشتہ آ کر روح لے جائے گا. تو موت کہتے ہیں روح کا جسم سے بولو جی نکل جائے. جسم گیا مٹی میں تو روح بھی مٹی میں گئی. ارے روح بھی مٹی میں گئی، وہ کہاں گئی؟ وہ اللہ کے خزانے سے آئی اور واپس اللہ کے خزانے میں گئی. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جسم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. تو اگر یہ امتحان میں کامیاب گیا ہے بھائیو، ہر شخص کی اس کی موت اس کے لیے قیامت ہے. ہر شخص کی موت اس کے لیے قیامت ہے. تمام انسانوں کی قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ تمام انسانوں کی قیامت کب آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے کہ وہ دنیا سے امتحان میں کامیاب گیا یا ناکام گیا، اس کی موت پر اس کو پتہ چل جائے. جب اس کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لاتے ہیں، وہ ان کے اوپر گرتا. کسی کو مبارکباد دینا ہے
MLA कामयाब हो गया, वजीर बन गया, मुबारकबाद देने जाना, क्या ले जाते जी तुम्हारे यहाँ? अरे बोलो ना जी, क्या ले जाते हैं? गुलदस्ता। तो हदीस में आता है कि जब इसकी रूह को लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, ये इम्तिहान से कामयाब गया है दुनिया के इम्तिहान में, तो गुलदस्ते आते हैं जन्नत के, 70 किस्म के फूल, 70 किस्म की खुशबू, 70 रंग, 70 किस्म की खुशबू। तो कैसा वो मुबारक वक्त होगा, कैसा वो मुबारक वक्त होगा। फरिश्ते कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। तो 70 कदम के फूल लेकर आते हैं फरिश्ते, जन्नत का गुलदस्ता। वो कहते हैं ए पाक रूह, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, चल, कहां चल? इला रब्बी की, अपने रब की तरफ। कैसे चल? रादियतन मर्दिया, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी, तेरा रब तुझसे राजी, तू तेरे रब से राजी। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। तो हर शख्स की मौत उसकी जो फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। हदीस में आता है कि अगर उसकी रूह पाक है, पाक रूह, तो आसमानों के फरिश्ते कहते हैं कौन मुबारक शख्स है, इसकी रूह की खुशबू ने हमारे आसमानों को खुशबूदार बना दिया है, मुअत्तर कर दिया है। कहा जाता है फलां इब्न फलां, फरिश्ते कहते हैं मरहबा, आसमानों के दरवाजे खोलो। उसकी रूह अल्लाह के दरबार में जाकर सजदा करती है। फिर कहा जाता है ऐसे वहां रखो जहां नेकों की रूहें रखी जाती है, क़यामत कायम होगी, जन्नत में भेज देंगे। और अगर इसने रूह बिगाड़ी है, हदीस में आता है हर नेक अमल खुशबू है, नमाज खुशबू, तिलावत खुशबू, जिक्र खुशबू, हर नेक अमल खुशबू है। वो खुशबू अमल की रूह में आती है। वो अमल की खुशबू कहां आती है? कहां आती है? जो कुछ ने अमल किया उसकी खुशबू रूह में आती है, फिर वो रूह खुशबूदार लगती है। ये आसमानों के फरिश्ते कहते हैं इसके लिए दरवाजे खोलो। और अगर इसने अमल बिगाड़े हैं तो हदीस में आता है कि वो बदबू है, हर बुराई बदबू, हर नेकी खुशबू। हदीस में आता है कि अगर कोई जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है कि उस बदबू की वजह से फरिश्ता दूर तक चले जाए। कोणती भी बाजू बैठ जातो पाद्या तो क्या करती? रुमाल उठा दो, बोलो जी नागपुर में बाबा चारे पर खा लेके आए ने। और एक बार पा जाता उठ को चली जाती वहां से, चलपा। हदीस में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उस बदबू की वजह से फरिश्ता दूर चला जाता है। तो हर नेक अमल खुशबू है, नूर है, तो हर बुरा अमल बदबू है, बदबू है। जनाब भले अमल करता है वो नूर खुशबू उसकी रूह में आती है और वो मौत पर जाहिर होती है। वो आसमानों के फरिश्ते उसका इस्तेमाल करते हैं और जब वो बदबू गुनाह करता है बदबू आती है, आसमानों के फरिश्ते उसकी रूह को धक्के देके
ڈھکیل دیتے. تو بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک امتحان دینے آئے ہیں. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں بندے بن کر جینا اللہ کے، امتی بن کے جینا رسول اللہ کے. یہ ہے امتحان. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندے کس کے؟ اللہ کے. امتی رسول اللہ. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے. ہم دنیا والا کو دیکھ کے نہیں چلیں گے، زمانے کو دیکھ کے نہیں چلیں گے. بندہ کہتے ہیں جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باپ. باپ کی بات بیٹا نہیں مانا تو باپ بولتا ہے باپ ہی میرا بیٹا چاہیے. نہ کو کرو کہ تو کرتا ہے، کرو کہ جیسا نہیں کرتا. تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا. دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، جو روح کی مانے تو میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جاتا. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ ایک کے بندے. اللہ پاک اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، وہ اللہ ہمارا کہاں ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہاری جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. تو بھائیو بندے بننا ہے. کس کے بندے؟ ارے ایک کے بندے بن جاؤ، سب کی بندگی سے اللہ نکال دے گا. اور اگر ایک کے بندے نہیں بنے، اس کی سزا میں ایک ایک کی بندگی کرنی پڑے. ایک کے آگے سجدہ ہو کر لو، اللہ ہزاروں سجدوں سے نجات دے دے گا. اور اگر ایک کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، اس کی سزا ہے ایک ایک کے سامنے سجدے کرائے گا. یہ ہے لا الہ. بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے، بولو جی اللہ کا، اور امتی رسول کے طریقہ دیکھیں گے، رسول اللہ. یہ ہیں ایمان کے دو وائر. کرنٹ کے کتنے وائر؟ دو وائر. دونوں کا کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. تو ایمان کے بھی دو وائر ہیں. ایک وائر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا وائر ہے محمد. یہ دونوں وائروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. دل میں کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. پھر وہ دل ہے کلمے والا. پھر وہ دل ہے کلمے والا کہ اس کا رشتہ ہے اس کے خالق سے، اللہ سے. اس کا رشتہ ہے اس کے نبی سے، محمد الرسول اللہ سے. مالک سے رشتہ بندگی کا لا الہ الا اللہ، رسول سے رشتہ امتی کا محمد. بھائیوں یہ ہے امتحان. یہ امتحان دینے ہم آئے. کہو الحمدللہ. ہمارا کیسے رشتہ ہے؟ ہمارا رشتہ ہے لا الہ پڑھتے ہیں. ہمارا رشتہ